فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم اور عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت گزار، آپ کی ریڈر زہرا علی، آپ کی خدمت میں آخری پارٹ یعنی کتاب خاشعین کی نماز کے آخری پارٹ جو کہ پارٹ نمبر 6 ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں۔ صفحہ نمبر 125 تک ہم پہنچ چکے ہیں اور اب جس ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے ہر حالت میں قلب و جوارے کی پابندی۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ خطرات دنیا سے رہائی، آخرت کے عذاب سے نجات، جنت خلد تک رسائی دین الہی پر عمل کرنے اور اس کے احکام کی پابندی کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو اب ہم عرض کرتے ہیں کہ احکام الہی پر عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک قلب و جوارے کی مراقبت نہ کی جائے، یعنی ہمیشہ خواب سے بیدار ہونے پر ظاہر و باطن اور مواظب رہے، ظاہر و باطن پر مواظب رہے تاکہ عمر برباد نہ ہو اور آخرت کے نقصان کا سبب نہ ہو۔ اس لیے ہر حالت میں تکلیف خداوندی کی طرف متوجہ رہے کہ اس کا کیا نقصان ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بیداری کے بعد پہلی چیز تعریف خدا۔ بعض بزرگوں نے اوقات کی تقسیم اس طرح فرمائی ہے کہ پہلے یہ کوشش کرے کہ سحر خیز بن جائے، یعنی ہمیشہ طلوع صبح صادق سے کچھ پہلے اٹھ جایا کرے اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو قلب و زبان پر آئے وہ یہ ہو کہ شکر خدا کا کہ اس نے مجھے زندہ کیا مرنے کے بعد، اور پھر اس کی طرف بازگشت ہے۔ یہاں پہ حاشیے میں عربی بھی تحریر ہے۔ اس کے بعد سجدہ کرے، پھر سجدے سے سر اٹھا کے ائمہ علیہ السلام سے منقول دعائیں پڑھے۔ اس کا بھی ریفرنس یہاں پہ عربی میں کچھ دعاؤں کے جملوں کے صورت میں موجود ہے۔ پھر لباس پہن کر دوسری دعائیں پڑھے۔ اس کے بعد اگر بیت الخلاء جانا چاہے تو کتابوں میں جو تفاصیل درج ہیں ان کے مطابق عمل کرے۔ اسی طرح وضو کرتے وقت اس کے آداب کا لحاظ رکھے اور وضو کرتے وقت کی دعائیں پڑھے۔ نماز سے پہلے عطر لگائے اور اگر وقت ہو تو 11 رکعت نماز نافلہ شب پڑھے۔ 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر اور 2 رکعت نماز نافلہ صبح پڑھے، اور اگر اتنا وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت وتر اور 2 رکعت نافلہ صبح پڑھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سحر کے وقت استغفار کا اہتمام۔ خصوصاً سحر کے وقت استغفار ضرور پڑھے، بلکہ اس کا اہتمام رکھے، اور نماز وتر کے قنوت میں تو بہرحال 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ قرآن میں سحر کے وقت استغفار کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کچھ پوائنٹس تحریر ہے۔ نمبر 1، کھانے اور سونے میں تھوڑا وقت صرف صرف کرو، باقی میں ساتھ لے جانے والے تحفے کا انتظام کرو۔ نمبر 2، سونے والوں میں ایسا ہو کہ تمہارا شمار کم
سونے والوں میں ہو اور سحر کے وقت استغفار کرنے والوں میں ہو جاؤ، اور اگر ممکن ہو تو بقصد مسجد و جماعت گھر سے نکلے اور وارد شدہ دعاؤں کو پڑھے، پھر نماز آداب کے ساتھ پڑھے اور نماز کے بعد طلوع آفتاب تک تعقیبات پڑھتا رہے، پھر طولانی سجدہ شکر ادا کرے۔ اگلی ہیڈنگ ہے خوراک کا لحاظ رکھے، تھوڑا دن چڑھنے کے بعد صدقہ دے، پھر اگر بھوک لگی ہو تو طاقت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی غذا کھائے، بھوک کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی غذا کھائے، کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لے، پھر غلاموں کی طرح بیٹھے اور بسم اللہ کہے، پھر کھانے کے درمیان میں بار بار حمد خدا بجا لائے اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ذرا سا نمک چکھے۔ ایک دن میں 2 مرتبہ گوشت نہ کھائے بلکہ 3 دن میں 1 مرتبہ کھائے، لیکن مسلسل 40 دن تک ترک نہ کرے۔ دیر تک دسترخوان پر بیٹھنا پسندیدہ بات ہے۔ لقمے کو چھوٹا چھوٹا کر کے کھائے، پہلے خوب چبائے پھر نگل لے۔ بھوک باقی ہو تو کھانا ختم کر دے، اور اگر پیاس زیادہ ہو تو تھوڑا پانی پیے، کیونکہ زیادہ پینا بیماری کا سبب ہے۔ پانی پیتے وقت بسم اللہ والحمد للہ کہے اور امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے اور آپ پر درود اور آپ کے دشمنوں پر لعنت کرے۔ ہم نے مختصر سا ذکر کیا ہے، تفصیل کے لیے فقہی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اگلی ہیڈنگ ہے بہترین کام تحصیل علم آخرت۔ اس کے بعد اگر کسب مال کی ضرورت نہیں ہے تو علم آخرت حاصل کرنے میں لگ جائے کہ سب سے اہم نفس کی معرفت اور اس کے عیوب اور نفس کی ہلاک کرنے والے اور نجات دینے والے اسباب کو حاصل کرے، یعنی اپنے نفس کے عیوب کو پہچانے، پھر اس کے ہلاک کرنے والے اور نجات دینے والے اسباب کو یاد کرے، لیکن اس کے ساتھ تحصیل علم کی شرائط و آداب کا لحاظ رکھے، مفاسد سے مثلاً حرص، طمع، حسد سے پرہیز کرے، اور اگر کسان یا تاجر یا کوئی پیشہ کرنے والا ہے تو اپنے پیشے میں مشغول ہو جائے، لیکن ان میں بھی ان آداب و شرائط کا لحاظ رکھے جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے۔ یہاں پر یاد دہانی بطور اختصار تھوڑے سے آداب و شرائط کا ذکر مناسب ہے۔ ہیڈنگ ہے صاحبان نعمت و مال کا طریقہ۔ دنیا کا مال و دولت، جاہ و نعمت ایک سیڑھی ہے جس سے انسان اوپر بھی جا سکتا ہے اور نیچے بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے مال و دولت میں جس طرح بہشت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اسی طرح دوزخ تک پہنچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، خدا نے تم کو جو مال عطا کیا ہے اس سے آخرت طلب کرو اور دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ ریفرنس ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 77۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال دنیا سے تمہارا فائدہ وہی ہے جو تم نے راہ خدا میں صرف کیا ہے، نہ کہ وہ مال جو تم نے ہوس و خواہش نفس میں خرچ کیا ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 96۔ پھر پیج نمبر 129 پہ ہم آ گئے ہیں اور یہاں پر اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے مال سے فائدہ حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک روایت۔ راہ خدا یا نفس اور خواہشات کے لیے جو کچھ صرف کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، اگر کسی کے پاس مال حلال ہو اور وہ اس مال کے ذریعے اپنی آبرو اور دین کو محفوظ رکھ سکے، یعنی اس طرح کے لوگوں سے بے نیاز ہو، ذلت و رسوائی، طمع و لالچ نہ رکھے اور قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرے، قرابت داروں سے صلہ رحمی کرے اور اس مال میں حقوق ادا کرے، قرض ادا کرے، حقوق ہمسائے کو پورا کرے، تو وہ شخص قیامت کے دن خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ ماہ شب چہاردم کی طرح چمک رہا ہوگا، اور جس کے پاس مال حرام ہو اور وہ متکبر یا ریاکار ہو، گھمنڈی ہو، وہ خدا سے قیامت میں اس طرح ملاقات کرے گا کہ خدا اس سے خشمناک ہوگا۔ اور اس حدیث کا جو ہے وہ عربی میں بھی نیچے حاشیے میں تحریر ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے جاہ و مال دنیا کی آفات۔ مال و جاہ دنیا میں ایسی آفتیں ہیں کہ اگر ان سے اپنی جان بچا لے اور اس میں کچھ صفات کا اضافہ کر دے تو اس کو سعادت ابدی اور دولت سرمدی مل جائے گی۔ دنیا کی آفتیں 10 ہیں۔ نمبر 1 سرکشی۔
اس کی وجہ سے حق سے غافل اور دور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ ریفرنس سورہ علق آیت نمبر 6۔ نمبر 2، بندگان خدا پر ظلم کرنا اور فساد کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر خدا بندوں پر رزق وسیع کر دے تو یہ زمین پر فساد کرنے لگتے ہیں۔ ریفرنس سورہ شورا کی آیت نمبر 27۔ نمبر 3، خدا سے اعراض کرنا اور آخرت سے منہ پھیرنا، خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور کفران نعمت کرنا۔ اس کا بھی ریفرنس تحریر ہے اسراء آیت نمبر 82۔ نمبر 4، کبر و نخوت، جس طرح فرعون کبر و نخوت میں چور تھا، قرآن کہتا ہے کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے اور کیا میرے گھر کے نیچے سے نہریں نہیں جاری ہیں۔ اس کا ریفرنس یہاں پہ تحریر ہے سورہ زخرف آیت نمبر 51۔ نمبر 5، تفاخر یعنی دوسروں پر فخر کرنا، اپنے بھائیوں پر اظہار برتری کرنا۔ ریفرنس ہے سورہ حدید آیت نمبر 20۔ پوائنٹ نمبر 6، تکاثر ہے یعنی ماحوجال کی زیادتی میں مشغول رہ کر یاد خدا سے غافل ہو جانا۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 7، امور مادی میں سرگرم ہو کر عمر عزیز کو برباد کر دینا اور پوری عمر کو مال میں جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے اور خواہشات نفسانی کے مطابق صرف کرنے میں برباد کر دینا۔ ریفرنس سورہ فتح آیت نمبر 11۔ پوائنٹ نمبر 8، بخل یعنی واجب اخراجات کرنے میں بخل سے کام لینا، مثلاً زکوٰۃ، صدقہ، بھائیوں کی مدد، صلہ رحم، وسائل کو دینا، ہمسائے کا خیال رکھنا، مہمان نوازی، اہل و عیال پر توسع رزق کرنے میں بخل سے کام لینا۔ ریفرنس ہے اس کا سورہ آل عمران آیت نمبر 80۔ پوائنٹ نمبر 9، فضول خرچی یعنی مرضی الہی کے خلاف زیادہ خرچ کرنا، جاہ و منصب طلب کرنے کے لیے مال برباد کرنا، شہرت کے لیے سخاوت کرنا، بے وقوف، ظالم، فاسق لوگوں پر خرچ کرنا، بلڈنگ، کھانے، لباس، برتن، فرش پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی ایسے کام کرنا جو سوائے اس کے حق تک پہنچنے سے روکیں اور ان کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، سورہ اسراء آیت نمبر 27۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے اور یہاں پر ایک اور آیت تحریر ہے عربی میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے غرور یعنی دنیا میں دل بستگی اور آخرت، حساب، صراط، ثواب، عتاب وغیرہ کو بھول جانا، اس کی عظمت و ہیبت اور قہر کو فراموش کر دینا، اس کے کرم و رحمت پر مغرور ہونا، بغیر زیادتی، اطاعت و معصیت کے، یہ سب چیزیں غرور کہلاتی ہیں۔ وہ آفتیں جو جاہ و مال سے حاصل ہوتی ہیں اور سبب امتحان ہوتی ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال فتنہ ہیں اور سبب آزمائش ہیں۔ ریفرنس ہے سورہ تغابن آیت نمبر 15۔ اگلی ہیڈنگ ہے وہ 10 چیزیں جو درجے بالا اشیاء کے خلاف ہیں، یعنی یہاں پہ وہ تمام تر صفات تھیں جو کہ بری صفات ہیں جن کو انسان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ اسی کی بالکل اپوزٹ 10 اور یہاں پہ صفات تحریر ہیں۔ نمبر 1، الوہیت یعنی مادے اور مادیت سے بالا چیزوں کو اپنا مقصد بنانا۔ اگر تمام دنیا کا مالک ہو جائے تو احساس برتری نہ ہو، بلکہ تمام ملک کو خدا کی ملکیت تصور کرے، سرکش نہ ہو جائے۔ نمبر 2، عفت و پاک دامنی یعنی ظلم و فساد نہ اپنے پر اور نہ دوسروں پر جائز رکھے۔ نمبر 3،
توجہ بحق یا توجہ بحق یعنی اپنے آپ کو، اپنے ملک و مال کو حق کے لیے قرار دے اور ان کی دوستی میں سرشار نہ ہو، بلکہ حق کی دوستی میں مبتلا ہو، بلکہ خدا کے علاوہ سب کو دشمن سمجھے، کیونکہ خدا تک پہنچنے کے لیے مانع ہیں۔ یہاں پہ بھی ریفرنس ہے سورہ شعراء آیت نمبر 77۔ پوائنٹ نمبر 4، شکر۔ جسم کا شکریہ، خدمت، دل کا شکریہ، ایمان، زبان کا شکریہ الحمدللہ کہنا، اور مال کا شکریہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ نمبر 5، تواضع۔ نمبر 6، سخاوت۔ نمبر 7، فراعت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فراعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال اور رتبہ اس کو یاد خدا سے غافل نہ بنا دے، جیسا کہ خود قرآن نے ایسے افراد کی تعریف کی ہے۔ اور یہاں پہ ریفرنس بھی تحریر ہے سورہ نور کی آیت نمبر 37 کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تجارت و بیع یاد خدا سے روک نہیں سکتی۔ پوائنٹ نمبر 8، تقوی یعنی مال حرام اور شبے والے مال سے پرہیز کرے اور ناروا خواہشات و اخلاق بد اور فرمان حق کی مخالفت سے دور رہے اور انجام واجبات میں کوتاہی نہ کرے۔ خدا کا ارشاد ہے کہ خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ ریفرنس ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13۔ پوائنٹ نمبر 9، قوام ہے یعنی خرچ کرنے میں اعتدال رکھے، نہ اسراف کرے نہ بخل کرے، یعنی نہ تنگی کرے اور نہ ہی راہ خدا میں خرچ کا اقدام کرے، اور یعنی نہ تنگی کرے اور راہ خدا میں خرچ کا اقدام۔ ریفرنس ہے یہاں پر آیت کا سورہ فرقان آیت نمبر 67۔ پوائنٹ نمبر 10، تسلیم و رضا۔ تسلیم نفس اور مال کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا مالک اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو خرچ کرنے میں وکیل تصور کرے اور لوگوں کو خدا کا بندہ سمجھے، اور مال کو بحکم مالک کے بندگان خدا پر خرچ کرے، لوگوں کو حقارت سے نہ دیکھے اور نہ ان پر احسان رکھے، اور رضا یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے ان کے لیے چاہا ہے اس پر خوش رہے، اور اس کے نفس و مال پر جو حکم خدا ہے اس پر اعتراض نہ کرے، بلاؤں میں بردبار ہو، دنیا سے دل نہ لگائے، عشوۂ نفس اور غرور شیطان پر فریفتہ نہ ہو، اور جان کو معرض تسلیم میں رکھے، تاکہ جس وقت بھی خدا طلب کرے اس کی سپردگی پر حاضر ہو۔ اگر کوئی مال اس کے پاس رہ جائے تو مصارف خیر پر وقف کرے، کیونکہ جو حال حیات میں اطاعت نہ کرے وہ زندہ نہیں، اور جس کی اطاعت مرنے کے بعد ہو وہ زندہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے صحیح تاجر بہشت میں انبیاء کے ساتھ ہے۔ تاجر حضرات اگر درست رفتار میں اور درست گفتار ہوں تو بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن بہشت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ وہ تجارت جو آخرت میں کام آئے گی، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ تقویٰ کو اپنا پیشہ بنا لے اور مال کو خدا کی ملکیت سمجھے، اور مال خدا میں مرضی خدا کے خلاف کوئی تصرف نہ کرے، اور جو بھی فائدہ حاصل ہو اس میں مطابق حق عمل کرے اور بندگان خدا پر صرف کر دے، بندگان خدا میں اپنے اہل و عیال کو بھی شمار کرے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ خرید و فروخت میں انصاف سے کام لے، کسی معاملے میں سختی نہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، خدا اس تاجر پر اپنی رحمت نازل کرے جو خرید و فروخت میں نرمی سے کام لیتا ہو، نیز خرید و فروخت میں قسم نہ کھائے، خواہ سچی ہی کیوں نہ ہو۔ خرید و فروخت میں زیادہ قسم کھانے والے کو خدا دشمن رکھتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نفع تھوڑا سا لے کہ قناعت میں برکت ہے۔ اسی طرح امانت داری کا لحاظ رکھے اور خریدتے وقت متاع کی مذمت اور بیچتے وقت تعریف نہ کرے، عیب پوشی نہ کرے، اور ایسی زندگی بسر کرے کہ جب سفر آخرت درپیش ہو تو گویا اس نے سرمایہ اور نفع کو پہلے ہی بھیج دیا ہو، تاکہ حال کے بعد خود بھی روانہ ہو سکے، اور جو بھی نفع حاصل ہو اس کو خیرات میں خرچ کرے کہ در حقیقت اپنے لیے ذخیرہ کر رہا ہے، البتہ مال جمع نہ کرے کہ اس کا نتیجہ معذب ہونا ہے۔
ریفرنس ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34۔ اگلی ہیڈنگ ہے وصیت بخیر۔ مرتے وقت اس کے پاس جو کچھ ہو اس میں سے رکفاف اپنے متعلقین کو دے، مابقی کو صدقہ جاریہ قرار دے تاکہ اپنے مال سے کافی فائدہ اٹھائے، ورنہ اس نے زحمت برداشت کی اور دوسرے نے راحت اٹھائی۔ اس طرح ہمیشہ معقول رویہ رکھے، لوگوں کو دھوکہ نہ دے، شریعت کے راستے سے انحراف نہ کرے، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دے، ہمیشہ حق کو یاد کرے اور طالب آخرت رہے۔ اگر اس قانون پر عمل کرے تو تجارت میں جو بھی قدم اٹھائے گا وہ قربت حق کا سبب ہوگا اور اس کا درجہ بلند ہوگا۔ اس کے برخلاف جو تجارت نفع دنیاوی کی خاطر ہو وہ ناپسندیدہ ہے اور عموماً اس کا نتیجہ وبال اور تعصب ہے، جو فائدہ ہوگا وہ در حقیقت نقصان ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اہل صنعت میں اصلاح نیت ضروری ہے۔ ہر تاجر اگر اپنے کسب و منفعت میں نیت کی اصلاح کرے، یعنی اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس پیشے کو بندگان خدا کے لیے انجام دے رہا ہوں کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کروں اور ایک حد تک معاشرے کی خدمت کر سکوں، تو اس کا کام ایک صحیح بنیاد پر مضبوط ہوا ہے اور اس نے اپنی عمر سے آخرت کے لیے کافی ذخیرہ اکٹھا کر لیا ہے۔ اگر ہر آدمی مخصوص پیشہ اختیار نہ کرے بلکہ ہر شخص یہی چاہے کہ اپنی تمام تر ضرورتوں کو میں خود ہی پورا کر لوں گا، تو وہ اپنے دین اور دنیا کے کام سے رہ جائے گا اور اس کی دنیا خراب ہوگی۔ خداوند عالم نے ہر شخص کو اپنی حکمت کاملہ سے ایک مخصوص کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اہل صنعت اور حرفت اپنا اپنا فریضہ پورا کریں تو گویا معاشرے کی خدمت انجام دی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اہل صنعت کو فرمان الہی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ سوداگروں اور صنعت پیشہ لوگوں کو خدا کی فرمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے، امانت داری کا لحاظ کرنا چاہیے اور ہر حالت میں قانون شریعت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اپنی روزی کو حرام اور شبہ سے پاک رکھیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، جس کے پاس حرام مال ہے اس سے معاملہ نہ کریں، البتہ اگر نہ جانتے ہوں تو کوئی بات نہیں، اپنے مال کے عیب کو ہرگز نہ چھپائیں، انصاف کے مطابق کام لیں۔ اگر خریدار کو مال کی اصلی قیمت معلوم نہ ہو تو اس سے زیادہ قیمت وصول نہ کریں، ملاوٹ سے پرہیز کریں۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک شخص گندم بیچ رہا ہے۔ آپ نے گندم میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ بھیگ گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا بارش سے بھیگ گیا ہے۔ آپ نے کہا جتنا گندم بھیگا تھا تم نے اس کو اوپر کیوں نہ کر دیا تاکہ سب ہی دیکھ لیتے؟ اس کے بعد فرمایا جو شخص ملاوٹ کرے وہ میری امت سے نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے لکڑہارا داؤد علیہ السلام پیغمبر کا ہمنشین۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی آمدنی سے فقیروں کو فائدہ پہنچائے۔ روایت ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام نے اپنی مناجات میں عرض کیا کہ خدایا مجھے اپنی جنت کے ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا کہ کل صبح سویرے شہر سے باہر چلے جاؤ، جو آدمی سب سے پہلے ملے وہی تمہارا ساتھی ہوگا۔ جناب داؤد علیہ السلام دوسرے دن باہر گئے، دیکھا ایک آدمی اپنی پیٹھ پر لکڑی کا گٹھر لیے آ رہا ہے۔ حضرت داؤد نے پوچھا کیا شغل رکھتے ہو؟ اس نے کہا روزانہ لکڑی جمع کرتا ہوں، اس کو شہر لا کر 1 درہم میں بیچ دیتا ہوں اور 2 دانک اپنی ماں کو دیتا ہوں، 2 دانک میں اہل و عیال کا نفقہ پورا کرتا ہوں اور 2 دانک فقیروں کو دے دیتا ہوں۔ جناب داؤد علیہ السلام نے کہا تم واقعی پیغمبروں کی ہم نشینی کے لائق ہو، کل سے تم میرے پاس آؤ، میں 1 درہم روزانہ دیا کروں گا، تم جس طرح جنت میں ساتھی ہو دنیا میں بھی رہو۔ اس نے کہا مجھے یہ مرتبہ اسی محنت کی وجہ سے ملا ہے، اگر میں یہ محنت چھوڑ دوں تو کہیں یہ مرتبہ بھی مجھ سے نہ چھن جائے، میں اسی طرح محنت کر کے بندگان خدا کی خدمت کروں گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے بہترین مال حلال روزی ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے خدا نے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے، اگر پاکیزہ مال کو راہ خدا میں صرف کرو کہ اپنے پاکیزہ مال کو راہ خدا میں صرف کرو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ ترین خوراک اس کو سمجھتے تھے جو انسان اپنی محنت سے پیدا کرے۔
اگر صاحب مال اور تاجر صنعت پیشہ افراد اپنے مال کو بتائے گئے طریقوں سے صرف نہ کریں تو ان کے مال میں کوئی بڑا نقصان ہوگا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ ریفرنس ہے اس کا سورہ شورى کی آیت نمبر 20۔ بہرحال ہر شخص کو چاہیے کہ ہمیشہ طاعت خدا کرے، شب بیداری کرے، دنیا کی دوستی سے دل خالی کرے، کم کھائے، بقدر طاقت نفس سے جہاد کرے، صفائے نفس و تزکیہ نفس کرے تاکہ ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جتنی محنت کرے گا اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ خدا نیکوکاروں کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ ریفرنس سورہ یوسف کی آیت نمبر 90۔ اور خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری محنت اور کوشش کے برابر تم کو جزا ملے گی۔ عقل مند محنت کے اندر خزانہ ہے، جب تک کوئی رنج و زحمت نہیں اٹھاتا اس کو خزانہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد ہم اگلے پیج پہ آ گئے ہیں، پیج نمبر ہے 139، اور ہم اس کتاب کے اب تقریباً اختتام تک جا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک مین ہیڈنگ ہے تتمع، یا اگر زیر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو تتمع، تے میم اور ہے، اور اس کے ساتھ سب ہیڈنگز ہیں، اگر فائدہ نہ ہو تو نقصان تو نہ ہو۔ دین کے سلسلے میں بندے کی 3 قسم ہے۔ نمبر 1 سالم، جو ادائے واجبات و ترک کے محرمات کرے۔ نمبر 2 رابح، یعنی فائدہ مند ہو، جو نوافل اور اسباب تقرب کو بھی بجا لائے۔ نمبر 3 خاسر، یعنی نقصان اٹھانے والا، جو واجبات میں کمی کرے۔ اس لیے اگر تم رابح نہیں بن سکتے تو کم از کم اتنی کوشش کرو کہ خاسر نہ بنو۔ اگر اگلی ہیڈنگ ہے اگر فرشتہ نہیں بن سکتے تو بھیڑیا بھی نہ بنو۔ ہر شخص دوسرے کے الفاظ سے 3 ہی قسم پر ہے۔ نمبر 1 ایسا شخص جو بمنزلہ فرشتہ ہو، یہ وہ شخص ہے جس کی پوری کوشش لوگوں کو فائدہ پہنچانے، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ نمبر 2 ایک ایسا شخص جانور اور جہاد کی منزل میں ہو، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو اگر دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ نمبر 3 جو درندہ سانپ بچھو کی طرح ہے، یعنی موذی جانور کی طرح کہ لوگوں کو نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ اب اگر تم لوگوں کے لیے فرشتہ صفت نہیں بن سکتے تو کوشش کرو کہ درندہ اور گزندہ نہ بنو۔ اگلی ہیڈنگ ہے نماز ظہر اور جماعت کا اہتمام کرو۔ تجارت یا کسب وغیرہ کو تمام کر کے زوال سے پہلے نماز ظہر کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر ممکن ہو تو قیلولہ کو ترک نہ کرو۔ اس کے بعد نماز ظہر ادا کرنے کے لیے مسجد جاؤ۔ حدیث میں ہے کہ نماز ظہر کے وقت بہشت اور آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ بس کیا کہنا اس شخص کا جس کی نیکی اوپر جائے۔ اس کے بعد تمام آداب کے ساتھ نماز ظہر و عصر کو پڑھو۔ اس کے بعد اگر کسب معیشت کی ضرورت ہے تو غروب آفتاب تک آداب شرائط جس کا ذکر کچھ پہلے ہوا ہے کے ساتھ کسب معاش کرے، اور اگر ممکن ہو تو غروب سے پہلے مسجد جائے اور تسبیح اور استغفار میں مشغول ہو جائے، کیونکہ خدا نے اس وقت کی تسبیح کی تعریف کی ہے۔ ریفرنس سورہ قاف آیت نمبر 39۔ اس کے بعد آداب کے ساتھ نماز مغرب ادا کرے، پھر نماز مغرب کے بعد بلکہ ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھے، پھر نافلہ اور نماز عشاء اور نافلہ عشاء کے بعد تعقیبات کو ترک نہ کرے، اور رات کے کچھ حصے تک ذکر یا علوم اخروی کے مطالعے میں گزارے، پھر باوضو کچھ دیر رو بقبلہ بیٹھے اور مشغول ذکر رہے۔ جب نیند کا غلبہ ہو تو رو بقبلہ داہنی کروٹ لیٹ جائے اور منقول دعاؤں کو پڑھے، اور خصوصاً تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، آیت الکرسی اور سورہ کہف کی آخری آیات کو پڑھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سورہ کہف کی آخری آیات کے پڑھنے کے آثار۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی سوتے وقت اس آیت کو پڑھتا ہے اس کے لیے مسجد الحرام کی طرف ایک نور بچھایا جاتا ہے کہ جن میں فرشتے ہیں، اور وہ صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری آیت سوتے وقت پڑھے جس وقت چاہے گا بیدار ہو جائے گا، اور یہ بات تجربہ شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سوتے وقت عبادت کی نیت۔ سوتے وقت مومن کو جن دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے وہ چند تذکرات ہیں جن کو یاد کر لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ نیند موت کی بھائی ہے، اور خواب سے بیدار ہونا گویا مبعوث ہونے کے لیے بیدار ہونا ہے۔ دوسرا یہ
کہ توبہ اور عزم ترک گناہ کر کے سوئے اور یہ نیت کرے کہ خدا نے اس کو زندگی کی طرف پلٹا دیا تو اس کے بندوں کی مدد کرے گا۔ اس طرح یہ طے کر کے سوئے کہ اذان صبح سے پہلے نماز شب کے لیے اٹھے گا جو سنت موقدہ ہے۔ نماز شب کے فضائل بیان کرنے سے طول کا اندیشہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ، مجاہدین کے لیے عاقبت بخیر۔ اگر اس کتاب میں بیان کیے ہوئے طریقوں پر عمل کرے اور ہمیشہ نفس کو مجاہدات سے آزاد نہ کرے، خواہشات کی پیروی نہ کرے اور برابر صفائے نفس و جلائے نفس کے لیے کوشاں رہے، یعنی اپنے باطن کو دستور شریعت کے مطابق عمل کر کے اور تمام احکام کا پابند بنا کر چلا کرے اور آراستہ کرے، اس طرح اپنے باطن کو اخلاق حمیدہ سے زینت دے تو وعدہ الہی کے مطابق وہ اہل نجات سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی عاقبت بخیر ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 29۔ ہم صفحہ نمبر 143 تک پہنچ چکے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نفس کی سستی کا مداوع تفکرات سے کیجیے۔ اگر نفس میں سستی پیدا ہو جائے یا عمل کرتے کرتے تھک جائیں تو فوراً اس کو یہ یاد دہانی کرانی چاہیے کہ دنیا کی زندگی بہت کم ہے، خصوصاً آخرت کے مقابلے میں، اور یہ بھی یاد دلائے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر کھیتی اچھی ہے تو ثمرہ بھی اچھا ہوگا۔ چند اشعار کا ترجمہ ہے یہاں پر۔ نمبر 1، ہوشیار ہو جاؤ کہ خدا کا قاصد تم تک پہنچنے والا ہی ہے۔ نمبر 2، مالک نے تیرے لیے سفر کا حکم دیا ہے تاکہ جو کمی ہو اس کو پورا کرے۔ نیکسٹ پوائنٹ، نبی کا ارشاد ہے سفر کرو اور مال غنیمت حاصل کرو، تجارت سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ نمبر 5، اچھا یہاں پہ نمبر 3 پوائنٹ جو ہے وہ اسکپ ہوا ہوا ہے آئی تھنک، یا نمبرنگ میں کچھ مسٹیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اے کامران تجارت میں کوشش کر اور آیت کی تلاوت کر۔ یہاں پہ آیت لکھی ہوئی ہے والذین جاہدوا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6 ہے اے عزیز دوست مردانہ وار کوشش کر تاکہ اپنی محنت سے کچھ حاصل کر سکے۔ نمبر 7، چونکہ کچھ حاصل ہو گیا ہے اس کے لیے بذل کر، اور جب تک بذل و خرچ نہ کرو گے نیکی نہ مل پائے گی۔ نمبر 8، ہائے افسوس ہماری عمر اور ہمارا زمانہ خواہشات نفس کی پیروی کر کے برباد ہو گیا۔ نمبر 9، اگر ہمارا دل آخرت سے واقف ہوتا تو اس غم خانے کی طرف کب مائل ہوتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے تقرب پیروی اہل بیت علیہ السلام سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ راہ الہی کو طے کرنا چاہتے ہیں اور دولت دنیا اور دین حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خرمن علم اور عرفان سے خدا کی نعمتوں کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آل محمد علیہ السلام کی پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنے افعال اور اقوال کو آل محمد علیہ السلام سے کے اقوال اور اعمال کے مطابق کرو اور سلوک کے لیے ان حضرات نے جو قانون بتائے ہیں ان کے مطابق عمل کرو، کیونکہ یہ حضرات اہل ذکر ہیں اور جن سے سوال کرنے کا حکم خدا نے قرآن میں دیا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 کا ریفرنس موجود ہے۔ اور خدا کی قرابت انہی حضرات کے حکم کی پیروی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہ شخص ہے جو خدا کی اطاعت کرے چاہے رسول اللہ سے رشتہ داری بہت دور کی ہو، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن وہ ہے جو خدا کی معصیت کرے چاہے وہ رسول کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے خدمت امام صادق علیہ السلام میں عنوان بصری کی حاضری۔ سب سے جامع پروگرام جو اس سلسلے میں اہل بیت سے پہنچا ہے وہ قانون ہے کہ جس کو امام ششم نے عنوان بصری سے فرمایا ہے۔ پوری حدیث تو بحار الانوار جلد نمبر 1 اور مشکات الانوار میں مذکور ہے، ہم یہاں پر بقدر ضرورت نقل کریں گے۔ یہاں پہ نیچے حاشیے میں تحریر ہے کہ مرحوم دست غیب پر لطف خدا یہ تھا کہ عمر کے آخری سال میں 25 مجلس بحث توحید پر کر چکے تھے، جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر ہو چکی تھی اور کتاب توحید کے نام سے چھپ چکی تھی۔ شہادت کے بعد کئی مرتبہ چھپ چکی ہے۔ آخر بحث میں عنوان بصری پر مفصل بحث ہے، لہٰذا اس کتاب سے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ واپس آتے ہیں ریڈنگ کی سیکوینس کی جانب۔ ہم یہاں پر بقدر ضرورت نقل کریں گے، اس کے بعد ہم حاشیے پہ چلے گئے تھے۔ 94 سالہ بوڑھا عنوان بصری جس نے امام مالک سے اخذ علوم کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں
امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تاکہ تھوڑا سا علم حاصل کروں، لہٰذا حضرت نے کہا کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ خدا سے دعا کی تھی کہ آپ کے دل کو نرم کر دے کہ مجھے تھوڑا سا علم عطا فرمائے، اور اس وقت حضرت نے فرمایا خدا اور اس کے صفات اور اسما کے بارے میں جان لینا علم نہیں کہلاتا، بلکہ علم ایک نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا اگر خدا اور آخرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل میں حقیقت بندگی کو تلاش کرو اور علم کو اس سے متعلق تلاش کرو اور خدا سے طلب کرو کہ تم کو سکھا دے۔ میں نے پوچھا حقیقت بندگی کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جو کچھ خدا نے بندے کو دیا ہے اس کو اپنی ملکیت نہ خیال کرے، کیونکہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کو خدا کا مال خیال کرتا ہے، اور جہاں خدا نے حکم دیا ہے وہاں خرچ کرے۔ نمبر 2، اپنے لیے کوئی تدبیر نہ کرے۔ نمبر 3، اپنے لیے کوئی تدبیر نہ کرے یعنی مصلحت اندیشی اور قضاء و قدر الہی پر اعتراض نہ کرے، بلکہ خدا اس کے لیے جو مناسب سمجھے اس کو بہتر خیال کرے۔ نمبر 3، خدا کے تمام اوامر و نواہی کی پابندی کرے۔ اس کے بعد ان تینوں کی صفات بیان فرماتے ہیں۔ اگر بندہ خدا کی دی ہوئی دولت کو اپنی ملکیت نہ خیال کرے تو مال کو خدا کے بتائے ہوئے مقامات پہ خرچ کرنے میں سہولت ہوگی، اور جب اپنی تمام تدابیر کو خدا کے حوالے کر دے گا تو دنیا کی زحمتیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور جب خدا کی اوامر و نواہی پر عمل کرنے لگے گا تو اس کو اسی سے فرصت نہ ہوگی، لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے گی، اور جب خدا کسی بندے کو ان 3 صفات کی وجہ سے محترم سمجھے گا تو اس کے لیے سہولت فراہم کر دے گا، اس کو توفیق دے گا کہ وہ ذخیرہ اندوزی وغیرہ کی فکر نہیں کرے گا، اور جو مال دوسروں کے پاس ہے اس پر نیت نہیں لگائے گا، اور طلب عزت و برتری کے لیے اس کے حصول کی فکر کرے گا، اور نہ وہ شخص اپنے اوقات کو ضائع کرے گا۔ مصباح الشریعہ میں ہے کہ جو شخص اپنی اوقات کو بیکاری میں بسر کرتا ہے وہ شیطان کا شکار ہے۔ پس تقویٰ کا پہلا درجہ یہی ہے کہ قرآن میں ہے دار آخرت کو میں ان لوگوں کے لیے قرار دوں گا جو زمین میں سرکشی اور فساد نہیں چاہتے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 88۔ پس تقوی کا پہلا درجہ یہی ہے کہ قرآن میں ہے دار آخرت کو میں ان لوگوں کے لیے قرار دوں گا جو زمین میں سرکشی و فساد نہیں چاہتے، اور عاقبت تو بس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو لوگ زمین میں برتری چاہتے ہیں وہ ابھی تک حقیقت دنیا سے جاہل ہیں، اور جاہل قرب خدا کا سزاوار نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی ایسے آدمی کے پاس سے گزرو جس کے ایک جوتے کا بند دوسرے کے جوتے کے بند سے بہتر ہو تو وہ شخص اس آیت کے تحت واقع ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین میں برتری کے جویاں ہیں۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے تو روتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدا کی قسم اس آیت کے سامنے تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بازار کوفہ میں تشریف لاتے تھے اور قرآن کھول کر اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے اور تاجروں کو دکھایا کرتے تھے۔ اسی لیے عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ علو فی الارض کا خواہاں نہ ہو، اور دنیائے فانی کی نعمتیں جو اس کو عاریتاً ملی ہیں ان پر فخر نہ کرے، کیونکہ یہ سب مرنے کے بعد یا اس سے پہلے بھی اس سے چھن جائیں گے۔ ظلم و فساد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھے حفت اقلیم اس شرط پر دی جائے کہ میں خدا کی معصیت کروں تب بھی میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہ چھینوں گا۔ عنوان بصری نے امام ششم سے خواہش کی کہ آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیں، تو آپ نے فرمایا میں تجھے 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی وصیت ہے جو سلوک اللہ کا ارادہ رکھتے ہوں، اور میں خدا سے سوال کروں گا کہ تجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ 3 وصیتیں ریاضت نفس سے متعلق ہیں، اور 3 حلم و بردباری سے، اور 3 علم سے متعلق ہیں، لہٰذا ان کو یاد کرو اور ان میں سستی نہ برتو۔ ہیڈنگ ہے کھانے کے لیے 3 دستور۔
خبردار اس چیز کو نہ کھانا جس کی طرف طبیعت مائل نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے بے وقوفی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے، جب تک خوب بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ، اور حلال رزق کھاؤ اور بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد دلائی کہ فرمایا، کسی برتن کو آدمی نے پر نہیں کیا جو شکم سیری سے بدتر ہو، اور جب کھانے پر مجبور ہو تو 1/3 کھانا ہو، اس 1/3 پانی ہو اور 1/3 تنفس کے لیے رکھو۔ اگلی ہیڈنگ، ریاضت نفس کا مطلب کیا ہے؟ ریاضت نفس سے مراد یہ ہے کہ شہوت و خشم اور ان کے متعلقات مثلا حرص، ہیلہ، دھوکہ، غیبت، تعصب، کینہ، حسد، فجور وغیرہ وغیرہ سے نفس کی جلوہ گیری کی جائے۔ ریاضت نفس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ نفس اور اس کی خواہشات کو قوت عاقلہ کے تابع قرار دے دیا جائے۔ اس طرح کی عقل کی اطاعت نفس کے لیے بطور ملکہ اور عادت کے ہو جائے، یعنی پھر نفس دائمی چیزوں کی خواہش کرے، پھر اس کا ثمرہ بھی اس کے ساتھ ہے، یعنی اعمال صالح اور عمر و مال کو راہ خدا میں صرف کرنا اور فانی چیزوں سے روگردانی کرنے لگے، کیونکہ یہ چیزیں موت کے ساتھ ہی اس سے جدا ہو جاتی ہیں اور حسرت ابدی کے علاوہ ان کا کوئی ثمرہ نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے مال فانی میں عمر کیوں صرف کریں؟ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ عمر بہت ہی گران نمایاں اور عزیز چیز ہے، اور مال بھی مشقت سے ملتا ہے۔ نامعلوم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی عمر و مال کو فانی چیزوں میں صرف کرتے ہیں، بس دنیا میں وقتی فائدہ تو ہوتا ہے۔ یہ لوگ کیسے نادان ہیں کہ ایسا کام کرتے ہیں۔ اسے میرے دوست، خدا کی راہ میں جو کچھ صرف کر سکو صرف کرو اور مت ڈرو، چاہے راہ خدا میں جان دینی پڑے، اور جو چیز راہ خدا کے لیے نہ ہو اس کو مت صرف کرو، چاہے ایک سانس ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ اس کے برخلاف کرتے ہیں، خواہشات نفس کے لیے زیادہ سے زیادہ صرف کر کے تھوڑا سمجھتے ہیں، اور راہ خدا میں کم خرچ کر کے اسے بھی زیادہ خیال کرتے ہیں۔ بنابر گواہی خدا اکثر لوگ گمراہ ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ اگر زمین میں زیادہ لوگوں کی اطاعت کرو گے تو تم کو راہ خدا سے بھٹکا دیں گے۔ اے بندگان خدا، اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرو اور اس کے دل کو شاد رکھو اور خوشی کے ساتھ اس کی راہ پر چلو، کیونکہ خدا خلف و عد نہیں کرتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حلال خوری اور استعداد و سعادت۔ جو چیز بھی حلق سے اترتی ہے وہ بمنزلہ بیج ہوتی ہے۔ سعادت روح کے استعداد کے لیے اور واقعی آدم کے راستے میں پہلی رکاوٹ گلے کی نالی اور طبل شکم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں حلال غذا اور کم کھانے کا حکم دیا ہے۔ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا کے نزدیک پرشکمی سے زیادہ مبعوث کوئی چیز نہیں ہے۔ ہیڈنگ ہے بردباری۔ عنوان بصری کی روایت کے آخر میں ہے کہ وہ 3 باتیں جو علم میں ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، اگر تم سے کوئی کہے کہ 1 کہو گے تو 10 سنو گے تو تم اس کے جواب میں کہو اگر 10 کہو گے تو 1 بھی نہ سنو گے۔ نمبر 2، اگر کوئی تم کو گالی دے تو کہو بھائی اگر تم نے سچ کہا ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو خدا تمہیں معاف کرے۔ نمبر 3، اگر تم کو کوئی مارے اور برا بھلا کہے تو تم ہمیشہ اس کے لیے دعا کرو اور نصیحت کرو۔ ہیڈنگ ہے وہ 3 چیزیں جو علم سے متعلق ہیں۔ نمبر 1، جو بات تم کو معلوم نہ ہو اہل علم سے پوچھو۔ نمبر 2، اس بات کا لحاظ رکھو کہ کسی سے امتحان کے لیے کوئی سوال نہ کرو۔ نمبر 3، ضائی پر عمل کرو۔ ضائی پر عمل کرنے یعنی یہاں پر زے الف چھوٹی یہ پر عمل کرنے سے پرہیز کرو، اور اپنی رائے سے جو سمجھ رہے ہو اس میں احتیاط کرو، اور فتویٰ دینے سے بھاگو۔ عزیزان گرامی، اور اسی کے ساتھ یہاں پہ اس کتاب کا اختتام ہو گیا ہے الحمدللہ، اور پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج
ماہ مبارک رمضان کی 5 تاریخ گزر چکی ہے اور 6 رمضان کی شب لگ چکی ہے، سن 2023 ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس خوبصورت کتاب کا یہ آخری پارٹ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہم اپنے اس پڑھنے کو تمام مرحومین اور تمام شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص آیت اللہ دست غیب شیرازی کو ہدیہ کرتے ہیں، اور پروردگار عالم سے معافی کے طلبگار ہیں کہ اگر کہیں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو پروردگار ہماری غلطی سے درگزر فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ کی دین و دنیا کو سنوار دے انشاءاللہ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔